السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا کے ساتھ آغاز کرتے ہوں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کی الحمدللہ تجوید کے ساتھ تطبیق بھی، جس میں تمام قواعد آپ کو سکھائے جا رہے ہیں، تو یقیناً سمجھ آ رہی ہوگی۔ تو چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ آج ہم پڑھیں گے پارہ نمبر 4 اور سورہ النساء کی آیت نمبر 22 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا۔ ولا واو ہونٹوں کی نا تمام گلائی کے ساتھ، لا پہ مد اصلی بال الف کا قاعدہ، تنکحو نون پہ احفاء حقیقی، حو پہ مد اصلی بالواو کا قاعدہ، ما نکحا ما پہ مد اصلی بالالف، نکحا ان حرکات کو لمبا نہیں کریں گے، آباؤکم با کو 4 حرکت لمبا کرتے ہوئے حمزہ کی پیش کو واضح طور پہ ادا کریں گے، لیکن لمبا نہیں کریں گے۔ جبکہ یہاں پہ اگر پیچھے آپ حمزہ پہ دیکھتے ہیں تو یہاں پہ کیا ہے؟ کھڑا زبر ہے، جس کو صرف ایک الف کے برابر ہی کھینچیں گے۔ میم ساکن کے بعد میم متحرک ہے، تو یہاں پہ ادغام شفوی کا قاعدہ بنتا ہے۔ من النسائی نون پہ غنہ کریں گے، نون کے زبر کو نون کے ساتھ ملاتے ہوئے، اور سا کو بھی ہم نے 4 حرکت لمبا کھینچنا ہے۔ ای کی حرکت کو ہم لمبا نہیں کریں گے، الا اب یہاں پہ حمزہ کی زیر کو لام کے ساتھ ملاتے ہوئے مد اصلی بالالف کا قاعدہ ہو رہا ہے۔ ما پہ مد اصلی بالالف، اور قد یہاں پہ قاف جو سا ہے حروف مستعلیہ میں سے ہے، دال پہ کلکلا ہوگا۔ سلف سین پہ سیٹی کو واضح کریں گے، حرکت کو لمبا نہیں کریں گے۔ فا پہ جب ہم وقف کریں گے تو وقف بالاسکان اور ساتھ ہی ہمس ہوگا۔ انہو غنہ کرتے ہوئے اس کی حرکت کو لمبا نہیں کریں گے۔ ہو پہ مد اصلی بالواو کا قائم مقام ہے، جس کو ایک الف یا پھر 2 حرکت لمبا کریں گے۔ کا نا اب یہاں پہ الف مد ہے اور یہاں پہ حرکت ہے، ٹھیک ہے، اس کو تو لمبا کھینچیں گے صرف ایک الف کے برابر، جبکہ نون کی حرکت کو ہم نے لمبا نہیں کرنا۔ فاحشۃ ومقتا، ٹھیک ہے۔ اب فا پہ مد اصلی بالالف، یہاں پہ دیکھیں ہا کی زیر اور شین کی زبر کو لمبا نہیں کریں گے۔ یہاں پہ ادغام مع الغنہ کا قاعدہ، واو ہونٹوں کے تمام گلائی کے ساتھ اپنی حرکت کو پڑے گا، لیکن ہمیں اسے لمبا نہیں کرنا۔ قاف پہ قلقلہ کیا جائے گا۔ تا پہ جب ہم وقف کریں گے تو الف مدہ کرتے ہوئے یہ وقف کہلائے گا وقف بالابدال۔ وساء واو کی حرکت کو لمبا نہیں کرنا، 4 حرکت اسے کھینچنا ہے، حمزہ کے زبر کو نہیں کھینچیں گے۔ سبیلا بی پہ یا مدہ کا قاعدہ، لا پہ مد اصلی بالالف کا قاعدہ ہو جائے گا، اور یہی وقف بھی آٹومیٹک یہاں پہ آیت کے آخر میں ہے، تو ہم یہاں پہ وقف بالابدال کریں گے۔ حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم وبنات الاخ وبنات الاخت وامہاتکم اللاتی ارضعنکم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم
وَرَبَائِبِكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا۔ میں نے آپ لوگوں کے سامنے دو الفاظ پڑھے یا کہیں پہ 3 پڑھے، تو اس لیے کہ ایک تو آپ لوگوں کو حرکات آسانی سے سمجھ آ سکیں، کچھ اگر کوئی سبب ہو، کوئی ریزن ہو تو اس وجہ سے بھی آپ اس کو اختیار کر سکتے ہیں، کھانسی کی وجہ سے یا کہیں پہ اٹھنا پڑ جاتا ہے اس وجہ سے۔ تو تطبیق کی طرف جاتے ہیں۔ حرمت، ٹھیک ہے، ہا کی پیش کو را کے ساتھ ملائیں گے، را کی زیر باریک پڑی جائے گی، تا پہ ہمس، علیکم یا لین کا قاعدہ ہے لئی پہ، میم پہ اظہار شفوی، امہاتکم یہاں پہ غنہ کریں گے، ہا پہ مد صریح الف کا قائم مقام، میم پہ اظہار شفوی۔ اسی طرح سے وہ بناتکم، نا پہ مد صریح الف کا قائم مقام، میم پہ اظہار شفوی، و اخواتکم، خوا پور پڑھا جائے گا، وا پہ مد صریح الف کا قائم مقام، میم پہ اظہار شفوی، و عماتکم عین کو وسط خلق سے ادا کرتے ہوئے میم پہ غنہ کریں گے، یعنی ملانا بھی ہے اور غنہ بھی کرنا ہے، اور ساتھ ہی الف مدہ کا قائم مقام ہے، ایک الف کھینچنا بھی ہے۔ تکم، اب تا کی پیش کو لمبا نہیں کریں گے، میم پہ اظہار شفوی۔ اب چھوٹی چھوٹی باتیں یعنی حرکات تو آپ کو ماشاءاللہ پتہ چل چکی ہوں گی کہ کس طریقے سے کرنا ہے، میں مین آپ کو بتا دیتی ہوں۔ وَخَالَاتِكُمْ، خو میں نے اس لیے پڑھا پور ہے، اس لیے اس کی ادائیگی ایسے ہی ہوگی، الف مدہ کا قائم مقام ہے دونوں طرف، لام پہ بھی اور خا پہ بھی، میم پہ اظہار شفوی۔ وَبَنَاتُ الْأَخِّ، ٹھیک ہے، نا پہ مد صریح الف کا قائم مقام، اس لام کو ہلائیں گے نہیں، اور خواہ حروف متعلیہ میں سے ہے، زیر باریک پڑھا جائے گا، لیکن ساتھ ہی پر ادا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ، کیونکہ خواہ پر ہے نا، وَبَنَاتُ الْأُخْتِ، نا پہ مد صریح الف کا قائم مقام، تا کی پیش لام کے ساتھ ملائیں گے، لام کو ہلانا نہیں، حمزہ کی پیش کو خواہ کے ساتھ، خواہ کو بھی ہلانا نہیں ہے، تا کی زیر کو لمبا نہیں کریں گے۔ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي، غنہ یہاں پہ میم مشدد پہ، ہا پہ الف کا قائم مقام، ان حرکات کو لمبا نہیں کریں گے، لا پہ الف مدہ کا قائم مقام، تی کو 4 حرکت لمبا کریں گے، اور دعنکم، را پر پڑھا جائے گا، دعت بھی پر ہے، ساتھ میں عین کو بھی ادا کرنا ہے، میم پہ اظہار شفوی، و اخواتکم من، ابھی میں نے سٹاپ کیا اس لیے، خوا پر، وا پہ الف مدہ کا قائم مقام، اب یہاں پہ میم ساکن کے بعد میم متحرک، ادغام شفوی، اب اس حرکت کو ہم آگے ملائیں گے، من الرضاعتی، را پر، دعت بھی پر، اور الف اس کے تابع ہو جائے گا، ان حرکات کو لمبا نہیں کریں گے، میم مشدد پہ غنہ، ہا پہ قائم مقام، نسائکم 4 حرکت لمبا کرتے ہوئے، حمزہ کی زیر کو واضح، میم پہ اظہار شفوی، واؤ کو ہونٹوں کے نا تمام گلائی کے ساتھ، را پر، با کو بھی 4 حرکت لمبا کرتے ہوئے، ایبکم اللاتی، ٹھیک ہے، اسی طرح سے ان حرکات کو لمبا نہیں کریں گے، لا کو البتہ ضرور لمبا کریں گے، اور تی کو بھی، مد صریح بالیا، فی مد صریح بالیا، حجورکم من نسائکم اللاتی، را باریک، واو مدہ، ادغام شفوی، ادغام مال غنہ نون ساکن کے بعد نون ہے، ادغام مثلین بھی کہیں گے، ٹھیک ہے، ادغام صغیر مثلین، سا 4 حرکت لمبا، میم کی پیش کو لام کے ساتھ ملائیں گے، کھڑا زبر، تی پہ جائے مدہ، دخلتم بہن، اب یہاں پہ لام ہلائیں گے نہیں، میم پہ اظہار شفوی نہیں ہوگا کیونکہ آگے باہر ہے، تو یہ قاعدہ ایک ہوگا، اس کو اخفاء شفوی کا قاعدہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہاں پہ نون پہ غنہ کرتے ہوئے ہم نے اس کو آرام سے ہلانا نہیں ہے، لیکن
چھوڑنا ہے. فَإِلَّمْ یہاں پہ ہم نے ادغام بلا غنہ کا قاعدہ کرنا ہے، بلا غنہ یعنی بغیر غنے کے. تکونو یہاں پہ واو مدہ، دخلتم بہن یہاں پہ اخفاء شفوی، نون پہ غنہ، لا پہ مد اصلی بالالف، نا پہ مد اصلی بالالف، علیکم پہ یائلین، یہاں پہ اظہار شفوی، یہاں پہ وقف بالاسکان. یہ اسکان نہیں ہوگا کیونکہ یہاں پہ ساکن اس کی اپنی اوریجنل حالت ہے. اگر ہم خود سے کرتے تو وقف بالاسکان، یہاں پہ وقف بالسکون. وحلائل حلائل 4 حرکت لمبا. ابنائکم الذین با پہ کلکلا 4 حرکت کھینچیں گے. زی پہ مد اصلی بالجا، من پہ اظہار، اصلابکم صوت پر، لا مد اصلی بالالف، میم پہ وقف بالسکون. وَأَن تجمعوا افعی حقیقی، جیم پہ قلقلہ، واو مدہ، بینا. اب یہاں پہ یائلین کا قاعدہ، اب نون کی زبر کو آگے دیکھتے ہوئے لام کے ساتھ ملائیں گے. اختینی، خا پر، تئی پہ یائلین، الا مد اصلی بالالف، ما مد اصلی بالالف، دال قلقلہ، سلف تو یہاں پہ وقف بالاسکان. ان اللہ غنہ کرتے ہوئے اس میں جلالہ کلام پر، کانا مد اصلی بالالف، غفور الرحیم عین پر، فو مد اصلی بالواو. یہاں پہ کیا ہوگا؟ ادغام بلا غنہ بغیر غنے کے. رحیمہ یا مدہ اور وقف کیا تو وقف بالابدال. یہاں تک الحمدللہ ہماری 2 آیات کمپلیٹ ہوتی ہیں، 22 + 23. امید کرتی ہوں کہ آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لیکن جاتے جاتے شیئر کرنا مت بھولیے گا، کمنٹس بھی لازمی کیا کریں.